حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کے اس پروگرام کے سرپرست محترم، رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفعت صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ دارالسلام کوتوالی، اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں۔ حضرت حافظ محمد سلیمان امام و خطیب مسجد ہندوپور حضرت حافظ محمد اقبال صاحب، اسی طریقے سے آج کے اس پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شارق صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہندوپور، اور حضرت مولانا مفتی محمد مکرم صاحب استاذ مدرسہ حاضر۔ اسٹیج پر موقر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ علاقے اور دور دراز علاقوں کی معتبر شخصیات موجود ہے، سب کے نام گنانے چاہیے، تعارف کرانا چاہیے، لیکن وقت کی قلت ہے۔ آپ آنے والے تمام مہمانان اکرام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ سامعین، مدرسہ صدیق العلوم جس میں تقریباً 10 بچوں کی دستار بندی ہوگی، یہ اس ادارے کی غیر معمولی خدمات ہے جو الحمدللہ یہ ادارہ شروع سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور امید ہے، خداوندی ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے انجام دیتا رہے گا۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو نظام الملک توسی جیسا آدمی اپنے ادارے کو اس لیے چلاتا ہے کہ اس کے ادارے میں پڑھنے والا ایک بچہ یوں کہہ دیتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میری نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو نظام الملک توسی نے اپنے بہت بڑے ادارے کو اس لیے قائم رکھا کہ ایک بچہ اس ادارے میں پڑھنے والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے جب اتنے بڑے ادارے کو باقی رکھا تو ہندوپور کے رہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ادارہ آپ کو 10 بچے حافظ کو 10 بچے ایسے 10 بچے دے رہا ہو جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ادارے کی حفاظت کریں، اس کی بقا کی فکر کریں، اللہ سے دعا گو بھی ہوتے رہے۔ آئیے، اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور اپنے مہمان مکرم کے درمیان دخیل ہوں، میں اس تمہید کے ساتھ میں کہ ہمارے جو مہمان مکرم ہیں یہ وقت کے وہ شاندار خطیب ہیں جن کی خطابت بیرون اسٹیٹ، بیرون صوبہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی اس بستی کے اندر سنا ہے۔ آپ کو سننے کے بعد ہماری طرف، ہماری سماع آپ کے بیان کو اور آپ کی آواز کو سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اس سے میری مراد ہے حضرت اقدس مقرر شریع بیان حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے، اس تمہید کے ساتھ کہ محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے۔ چلے آؤ جنت کا راستہ یہی ہے، چلے آؤ جنت کا راستہ یہی ہے، محمد کا نقش بولتا ہے۔ اس سے میرے مراد ہے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث و تفسیر افتاء مدرسہ نور الاسلام، امام و خطیب مسجد فیض عام۔ جس کو الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز موقر محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ کے ادارے، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس، جس کے توسط اور حوالے سے آپ نے طلباء کے پروگرام کو سماعت کیا، مدرسے کے طلباء نے نعت نظمیں پیش کی، قرآن کریم کی تلاوت کو پیش کیا، مکالمے پیش کیے، اور ان تمام چیزوں سے اساتذہ کی محنتیں اور آپ کے ادارے کی کارکردگی سامنے آئی۔ اب آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہوا۔ آپ کے اس اجلاس کے اندر طلباء عظیم کی دستار بندی بھی ہونی ہے، اور اس سے بھی آپ کے سامنے مدرسے کے اساتذہ کی محنت اور ان کی کاوشیں سامنے آنی ہیں۔ اصل خطاب تو آج حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ میری تو طبیعت اچھی نہیں، میں نے تو عزیز القدر مفتی مکرم صاحب سلمہ کو فون کر کے معذرت پیش کی تھی کہ گلا بالکل جواب دے رہا ہے، آپ محبت میں اتنی دور سے مجھے مدعو کر رہے ہو، بلا رہے ہو، مجھ پر وہاں کچھ بھی نہ کہا گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے عذر قبول نہ کیا، اور ویسے بھی جیسا کہ ابھی آپ کو حضرت مفتی محفوظ الرحمن صاحب نے بتلایا کہ میری حاضری پہلے بھی یہاں ہو چکی ہے، اور اس کا سبب حضرت مفتی محفوظ الرحمن صاحب زیدہ مجدہ ہی بنے تھے۔ قاری تحسین صاحب ہمارے محب ہیں، میں نے سوچا کہ کچھ کہا جائے نہ کہا جائے، کم از کم اس بہانے سے پرانے لوگوں سے ملاقات تو ہو ہی جائے گی، اس لیے بیان کرنے کے لیے تو اس سال میں نہیں آیا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے کہوں گا۔ اب مختصر سے انداز میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ آیتیں سورۃ الرحمن کی ہیں۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کا نام تقریباً ہر ایمان والا جانتا ہے۔ اس سورت کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی،
مکی زندگی میں نازل فرمائی یا مدنی زندگی میں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اس کو مدنی سورت کہتے ہیں اور بعض مفسرین اس کو مکی سورت کہتے ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ جو بڑے مفسر ہیں اور تفسیری انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، امام قرطبی علیہ الرحمہ ایک حدیث کا سہارا لے کر اس سورت کے مکی ہونے کی بات کو کہتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو اپنے چند صحابہ کے سامنے تلاوت کیا، اس سورت کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ کے نبی اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور صحابہ خاموشی کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو آقا نے یوں فرمایا کہ لوگوں، میں نے اس سورت کو تمہیں سنایا، میں نے یہ سورت جنات کی ایک جماعت کو سنائی تھی، تو اس سورت کے سننے کے اندر اثر قبول کرنے میں جنات کی جماعت کو تم سے بہتر پایا۔ اور پھر فرمایا آقا مدنی نے کہ جب میں اس سورت کی تلاوت کر رہا تھا جنات کے سامنے، اور جب میں اس آیت پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فرشتوں کی جماعت یوں کہتی تھی لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدِ، کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی نعمتوں میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم جھٹلائیں، جس کا ہم انکار کریں، جس کی ہم تکذیب کریں۔ تمام کی تمام تعریفیں آپ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ فرشتے ہر اس آیت کے اوپر اپنی زبان سے پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ اثر جنات نے اس سورت کا قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنات کو سورہ رحمان کے سنانے کا واقعہ لیلۃ الجن کے اندر پیش آیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں جنات کی ایک جماعت آئی تھی، آپ نے ان کو تبلیغ کی، آپ نے ان کو تعلیم دی، تو یہ واقعہ لیلۃ الجن کا مکی زندگی میں پیش آیا ہے۔ اس لیے امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اللہ نے اس سورت کو اتارا ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں کچھ نعمتیں ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں باطنی ہیں، کچھ نعمتیں روحانی ہیں، کچھ نعمتیں جسمانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنی نعمتوں کو بیان کر کے جگہ جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنات کو مخاطب بنایا، انسانوں کو مخاطب بنایا اور فرمایا کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اور کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا لفظ رحمان سے کی ہے۔ یہ لفظ رحمان جو بسم اللہ کے اندر آیا ہے، ہر ایمان والا اس کا ترجمہ جانتا ہے، اس کا مفہوم جانتا ہے۔ بسم اللہ کے معنی ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز لفظ رحمان سے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ رحمان سے اس سورت کا آغاز کر کے، اس سورت کی ابتدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، بتوں کے پوجنے والوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا اور بتلایا کہ میں رحمان بھی ہوں۔ اس لیے یہ مکے والے آپ کو لفظ رحمان سے نہیں جانتے تھے۔ مکے والے جانتے تھے کہ اللہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، لیکن لفظ رحمان یہ اللہ کا نام ہے۔ مکے والوں کو نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، میں رحمان بھی ہوں، میں رب بھی ہوں، خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں۔ تو جس چیز سے عرب والے آشنا تھے، اللہ پاک نے ان کے سامنے اپنا اس لفظ سے تعارف کرایا کہ میں رحمان بھی ہوں۔ پھر اللہ پاک نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اور رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، وہ رحمان ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ رحمان ہے جس نے علم بیان سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالترتیب ان تین آیتوں کے اندر اپنی تین نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے تین انعامات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی نعمت بیان فرمائی علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن یہ سب سے پہلی نعمت اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ حالانکہ طبعی طور پر پہلے خلق الانسان کو بیان کرنا تھا، اس لیے کہ انسان کی تخلیق ہوگی تو قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، انسان پیدا ہوگا تو قرآن کو پڑھے گا، انسان پیدا ہوگا قرآن پر عمل کرے گا۔ تو طبعی طور پر ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے انسان کی تخلیق کو بیان کیا جاتا، پھر تعلیم میں قرآن کا تذکرہ کیا جاتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب کو الٹ دیا، پہلے قرآن کے علم کو بیان فرمایا، پھر تخلیق انسان کو بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، انسان حساب نہیں لگا سکتا، انسان کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تمہارے حساب و کتاب کے یہ فن فیل ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، شمس و قمر یہ اللہ کی نعمت ہے، شجر و حجر اللہ کی نعمت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت اور اصل نعمت، سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہماری آخرت کا مسئلہ حل کرتا ہے، یہ قرآن ہماری دنیا کا مسئلہ حل کرتا ہے، قرآن رب کی بندگی سکھاتا ہے، قرآن رب کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، قرآن رب کے پالنہار ہونے کو بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔
اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنی نعمت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ اور بندگی کون سکھاتا؟ قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے خلاق کائنات کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرانے کے بعد فوراً سب سے بڑی نعمت قرآن کے علم کو بیان فرمایا۔ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ کوئی تذکرہ نہیں کیا، علماء سے بھرا ہوا اسٹیج ہے، علماء جانتے ہیں۔ علم یعلم تعلیم، باب تفعیل سے یہ لفظ آتا ہے، اور باب تفعیل کا یہ لفظ اپنے لیے دو مفعول کا متقاضی ہوتا ہے، دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کے اندر صرف ایک مفعول لفظ قرآن آیا ہے۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ یہاں تذکرہ نہیں ہے، مگر ہر ایمان والا جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے خلاق کائنات نے، رحمان الرحیم نے، رازق و مالک نے قرآن محمد عربی کو سکھایا ہے، تاجدار مدینہ کو سکھایا ہے۔ وہ معلم ہے، میرا مصطفیٰ متعلم ہے۔ قرآن خلاق کائنات محمد عربی کو سکھا رہا ہے۔ کب سکھایا؟ جب ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا، ساری دنیا میں تاریکی چھا گئی تھی، ظلمتوں کا دور دورہ تھا، ہر طرح کا پاپ، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کا عیب پایا جاتا تھا، اور عرب سماج کے اندر تو الامان الحفیظ، کوئی گناہ، کوئی جرم ایسا نہ تھا جو مکے کی سوسائٹی میں عربوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ آپ اٹھائیے بخاری شریف، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زمانے جاہلیت کا، دور جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے، اور ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی گناہ ہو سکتا ہے، جو بھی پاپ ہو سکتا ہے، جو بھی جرم ہو سکتا ہے، وہ مکے کی سوسائٹی کے اندر تھا، وہ مکے کے سماج کے اندر تھا، وہ مکے کی تہذیب کے اندر ہر طرح کا گناہ پایا جاتا تھا، اور ہر طرح کا جرم وہاں پر موجود تھا۔ جوئے بازی ان کے اندر، شراب نوشی ان کے اندر، جھوٹ فریب ان کے اندر، قتل و غارت گری ان کے اندر، بات بات پر جنگ کرنا ان کے اندر، اور بچوں کو زندہ درگور کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ، اور بت پرستی کا تو عجیب عالم تھا۔ بت پرستی، نہ جانے انہوں نے اپنے خدا کتنے بنا رکھے تھے، بے شمار خداؤں کا تصور ان کے یہاں تھا، اور حال یہ تھا کہ جو بھی کوئی اچھی سی چیز انہیں نظر آتی تھی اسی کو اپنا خدا، اپنا معبود مان کر اس کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کوئی پتھر انہیں اچھا اور خوبصورت لگا، نگاہ کو بھایا، اٹھایا اور اسے اپنا خدا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر کہیں سے اور اچھا اور خوبصورت پتھر ہاتھ لگ گیا، پہلے خدا کو لات مار دی، جو خوبصورت پتھر ملا تھا اس کی عبادت شروع کر دی۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کی چیزوں کو بھی وہ خدا بنا لیتے تھے، کھانے پینے کی چیز تیار کرتے، اور تیار کرنے کے بعد چاندی کا ورق اس پر لگاتے، سونے کا ورق اس پر لگاتے، اور جب وہ چیز نگاہ کو بھانے لگتی، اچھی لگنی شروع ہو جاتی، تو یہ بھول جاتے کہ ہم نے اسے کھانے کے لیے بنایا ہے، استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، اس کو خدا بنا کر اس کے سامنے عبادت شروع کر دیتے تھے۔ کھانا بھول جاتے، اس کو خدا بنا بیٹھتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ یہ ان کی بت پرستی کا حال تھا۔
حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایک جگہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بت نے ایک موقع پر فائدہ پہنچایا۔ صحابہ حیران ہیں، ایمان والا ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہے، اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے، اور کہتا ہے کہ بت نے فائدہ پہنچایا۔ حالانکہ ایمان والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، وہی نافع ہے، وہی زار ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ صحابی اللہ کے نبی کا غلام آپ سے یوں کہتا بت نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ ابھی صحابہ کرام حیرانی میں مبتلا تھے، حیران ہی تھے کہ صحابی رسول بتلاتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کسی سفر پر چلا اور میں نے سفر کے لیے توشہ ساتھ میں رکھا، کھانے پینے کا انتظام کیا، میرا خیال یہ تھا کہ میرے سفر کے اندر یہ توشہ کارگر ثابت ہوگا اور پورتی کر دے گا، یہ پورے سفر کے لیے کافی ہوگا۔ میں توشہ ساتھ میں لے کر سفر پر نکلا، مگر سفر لمبا ہو گیا اور توشہ تھوڑا پڑ گیا۔ اب میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں اور اپنا پیٹ بھر سکوں۔ مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، میں پریشان تھا، میں بہت ہی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، میرا توشہ دان خالی پڑا ہوا تھا، کوئی کھانے کا انتظام میرے پاس نہ تھا کہ اچانک میرا ذہن، میرا خیال اپنے خدا کی طرف گیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ آٹے کا میں نے ایک مجسمہ اور ایک بت بنا کر کے اپنے ساتھ میں رکھا تھا، میں اس کی عبادت کرتا تھا، میں اس کی پرستش کرتا تھا۔ جب میرا کھانے پینے کا انتظام ختم ہو گیا اور مجھے شدید بھوک لگی تو میں نے اپنے خدا کو نکالا، اپنا جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت تھا اسے نکالا اور اس کی گردن مروڑی، توڑی اور اسے کھا لیا۔ پھر میں آگے بڑھا، پھر مجھے بھوک لگی تو میں نے اپنے خدا کا ہاتھ توڑا، وہ کھا لیا۔ پھر بھوک لگی، دوسرا ہاتھ توڑا، کھا لیا۔ پھر بھوک لگی، پیر توڑا، کھا لیا۔ پھر بھوک لگی، اسی طرح میں کرتا رہا اور میں سارا کا سارا اپنا خدا کھا بیٹھا، سارے کو ہضم کر بیٹھا۔ مجھے فائدہ پہنچایا سفر کے اندر۔ اللہ کے نبی کو ہنسی آئی، صحابہ کرام بھی ہنسنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا بت پرستی کا حال تھا، اس طرح سے عام تھی بت پرستی اور شرک بالکل عام ہو چکا تھا، ہر گناہ عام ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کو سکھایا، محمد عربی نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج ہندو پور کے مدرسہ صدیق الاسلام کے اندر 10 بچے وہی قرآن اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کے سروں پر دستار بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے، جو رب رحمان نے، جو رب رحیم نے محمد عربی کو سکھایا تھا، محمد عربی نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ وہی قرآن آج تک چلا آ رہا ہے، ایک حرف نہ کم ہوا ہے، ایک حرف نہ بدلا گیا ہے۔ چونکہ تو وہی قرآن جو محمد عربی کے سینہ اطہر پر اللہ نے اتارا ہے، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو قرآن اتارا ہے، وہی قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تعظیم کی ابتدا کرنے میں اسرافیل کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا ہے، وہی قرآن آج 10 بچے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے
یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں، کائنات کا ذرہ ذرہ فانی ہے، کائنات کی ہر ہر چیز مخلوق ہے، اس روئے زمین پر اس کائنات کے اندر صرف ایک چیز ہے جو لا فانی ہے، سدا بہار ہے، قدیم ہے، ازلی سی ازلی ہے، ابدی ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ میں اور آپ فنا ہونے والے ہیں، زمین ختم ہونے والی ہے، آسمان ختم ہونے والا ہے، چاند سورج ختم ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فانی ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے ہمیں کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے باقی ہے، ذات کے اعتبار سے قدیم ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی قدیم ہے۔ یہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، جس طرح اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قدیم ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت کلام یہ بھی قدیم ہے، یہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دور آیا تھا، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، وہ جب خلیفہ بنا، اس دور کے اندر ایک فتنہ اٹھا، اور اس فتنے نے حکومت کی سربراہی میں بڑا فتنہ پھیلایا اور کہنا شروع کیا کہ قرآن مخلوق ہے، جس طرح انسان مخلوق ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، پرسوں نہیں تھی آج ہے پھر ختم ہو جائے گی۔ قرآن کا حال بھی یہی ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے بھیج دیا، پیدا کر دیا، ایک دور آئے گا قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کے مخلوق ہونے کا انہوں نے فتنہ پھیلایا۔ علماء حق میدان کے اندر آئے، انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور برسر پیکار ہوئے، ان فتنوں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور کہا اے لوگو، ہم اور آپ مخلوق ہیں، کائنات کی ہر ہر چیز مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، یہ قدیم ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے۔ علماء حق میدان کے اندر آئے، مقابلہ کیا۔ ان علماء حق کے سرخیل تھے امام احمد ابن حنبل، چونکہ فتنہ پھیلانے والوں کو خلیفہ وقت کی حمایت حاصل تھی اور خلیفہ وقت ان سے متاثر ہو گیا تھا، اس لیے علماء حق کو اذیتیں پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ امام احمد ابن حنبل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، اور امام احمد ابن حنبل سے کہا جاتا تھا احمد ابن حنبل اپنا فتویٰ بدل دے، اپنی زبان بدل دے، کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، تجھے رہائی مل جائے گی، تجھے اذیتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بعض مورخین نے عجیب واقعہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل جس قید کے اندر مقید تھے اور جس جیل خانے کے اندر بند تھے، اسی جیل کے اندر، اسی قید خانے کے اندر اس زمانے کا مشہور ڈاکو اور مشہور بدماش ابو الہیثم بھی مقید تھا، اسی قید کے اندر مبتلا تھا، اسی جگہ پر مقید تھا۔ ابو الہیثم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، شریف سا محسوس ہوتا ہے، نیک دینت انسان لگتا ہے۔ لوگوں نے بتایا امام احمد ابن حنبل ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا امام ہے۔ پوچھا ابو الہیثم نے کیوں کوڑے مارے جا رہے ہیں، کیوں اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں؟ لوگوں نے بتلایا اس طرح کا معاملہ ہے، اس لیے انہیں اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ ابو الہیثم امام احمد ابن حنبل کے قریب آتا ہے اور آ کر یوں کہتا ہے احمد ابن حنبل مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ احمد ابن حنبل نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ اس نے بتلایا میرا نام ابو الہیثم ہے۔ ابو الہیثم مشہور ڈاکو تھا، مشہور بدماش تھا، نام سنا تھا۔ کہنے لگے ہاں آپ کا نام تو سنا ہے،
آپ کے چرچے بہت سنے ہیں۔ ابو الہیثم کہنے لگا احمد ابن حنبل میری بات ذرا دھیان کے ساتھ سنو، میں وقت کا مشہور ڈاکو ہوں، میں اپنی حرکتوں سے آج تک ان کوڑوں کی وجہ سے، جیل کی سختیوں کی وجہ سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ میں جیل سے باہر ہوتا ہوں، ڈاکہ زنی کرتا ہوں، قتل و غارت گیری کرتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہوں، مجھے کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں، مجھے اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، مگر ان کوڑوں کی وجہ سے آج تک میں نے اپنی حرکت نہیں بدلی، اپنی زبان نہیں بدلی، اپنی روش نہیں بدلی۔ اللہ کے واسطے احمد ابن حنبل تو ان کوڑوں کی وجہ سے اپنی زبان مت بدل دینا، اپنا فتویٰ مت بدل دینا، اپنے پیروں کو ڈگمگاہٹ کے اندر مبتلا مت کر دینا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی اپنے موقف پر مضبوط تھا، مگر ابو الہیثم کے ان جملوں نے میرے پیروں کو اور مضبوط کر دیا۔ ایک ڈاکو نصیحت کر رہا ہے، احمد ابن حنبل کو سمجھا رہا ہے کائنات کے اندر یہ صرف اللہ کی مخلوق نہیں ہے، باقی کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں 1450 سال پہلے قرآن آیا، اس سے پہلے کہاں تھا؟ ارے قرآن ہی سے پوچھو تو کہاں تھا؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر یہ موجود تھا۔ اللہ نے جب چاہا سمائے دنیا پر بھیج دیا، سمائے دنیا سے قلب اطہر پر بھیج دیا، جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی اللہ قرآن کو اتارتا گیا۔ کیوں قرآن کو اتارا؟ قرآن سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اتاری، اس لیے اتاری تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے باہر کریں، ظلمتوں سے نکالیں، تاریکیوں سے باہر کریں اور اجالے کے اندر لے کر کے آئیں، روشنی کے اندر لے کر کے آئیں، ایمان کے اجالے میں، اعمال صالحہ کے اجالے میں لوگوں کو لے کر کے آئیں، اس لیے قرآن اتارا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے آج صرف قرآن کے بارے میں اتنا جانا کہ مذہبی کتاب ہے، طاقوں میں سجانے کی کتاب ہے، تحفے میں دینے کی کتاب ہے، کبھی ضرورت پڑے تو دم درود میں استعمال کرنے کی کتاب ہے، بعض علاقوں میں کسی کے مرنے گرنے میں قرآن خوانی کے لیے کتاب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا۔ میں ان مقاصد پر اور ان چیزوں پر گفتگو نہیں کروں گا کہ دم درود جائز ہے کہ نہیں، قرآن شفا کے لیے استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ قرآن کو دم درود میں استعمال کرو، قرآن کو امراض ظاہرہ کی شفا کے لیے استعمال کرو۔ قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر برکت بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن سے برکت ملتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْ، قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر کے آیا ہے۔ مگر قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، مقصد نزول یہ نہیں ہے۔ مقصد نزول یہ ہے کہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر انسانیت اپنے آپ کو گناہوں سے باہر کرے، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنا سماج بدلے، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی سوسائٹی کو بدلے۔ تو آج ہمارے سماج کے اندر گناہ ہیں، جرائم ہیں، کرائم ہیں اور طرح طرح کی خرابیاں ہیں، قرآن کو سامنے رکھ کر ان خرابیوں کا خاتمہ کرنا یہ قرآن کے اترنے کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ قرآن سے جڑتے چلے گئے، پاک اور گناہوں سے بچتے چلے گئے۔ آج بھی قرآن ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھو اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کرو۔ آج قرآن کا ماننے والا جھوٹ بول رہا ہے، فریب کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، شراب نوشی کے اندر ملوث ہے، جوئے بازی کے اندر ملوث ہے، اور نہ جانے کتنی کتنی خرافات
खुराफात के अंदर वो मुब्तला है। कुरान हमसे चाहता है, अरे कुरान को सीनों से लगाकर, दामन से कुरान के वाबस्ता होकर अपने आप को सही तौर पर इंसान बना लो। ये ढांचा, इस सांचे और ढांचे का नाम इंसान नहीं है। इंसान अगर अपने मकसद के साथ जिए तो फरिश्तों से बढ़ जाता है, मकसद को भूल जाए तो जानवरों से गिर जाता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, बनी आदम की तकरीम को भी बयान कर किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी इन आदम को मुकर्रम बनाया। और गिर जाने को भी बयान किया, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो चौपायों की तरह बल्कि उससे भी गए गुजरे। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की अजमत को समझो, कुरान के पैगाम को समझो। कुरान हमें बदलने के लिए आया था, जिल्लतों से निकालने के लिए आया था, बुलंदियां दिलाने के लिए आया था। आज कुरान का मानने वाला दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहा है, सारी दुनिया के अंदर। और उसकी वाहिद वजह यह है कि कुरान से आज हमने रिश्ता तोड़ दिया, कुरान से ताल्लुक खत्म कर दिया। मदारिस से हमारा ताल्लुक नहीं, तलबा से हमारा ताल्लुक नहीं, उलमा से हमारा ताल्लुक नहीं, और तरह तरह की बातें उलमा के बारे में। और जुहला तो अलग रहे, जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, सबसे ज्यादा उलमा के ताल्लुक से वो बदगुमानियों का शिकार है। सबसे ज्यादा बदगुमानी उनके दिलों के अंदर है। और वो ये समझते हैं कि उलमा से कटकर, उलमा का बोझ सीने में रखकर, उलमा से कीना रखकर हमारे सजदे काम आ जाएंगे, हमारी नमाजें काम आ जाएंगी, हमारे चिल्ले 4 महीने काम आ जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, उलमा की मौजूदगी में कसम खा करके कहता हूं कि अगर उलमा से किब्र, उलमा से कीना है, उलमा से हसद है, उलमा से बोझ सीनों के अंदर है, सजदे काम नहीं आएंगे, क़याम काम नहीं आएगा, रुकू काम नहीं आएंगे, चिल्ले 4 महीने भी काम नहीं आएंगे। उलमा से जुड़ो, तलबा की मोहब्बत, उलमा का एहतराम अपने दिलों के अंदर पैदा करो। मदारिस से अपने आप को मरबूत रखो, मदारिस से जुड़ करके रहो, तो अल्लाह हमारी दुनिया को भी बना देगा, हमारी आखिरत को भी बना देगा। मेरे भाइयों, मुझे इस वक्त में यही पैगाम पेश करना था। मैंने पहले ये बात अर्ज की थी, तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, ये तो आप हजरात की मोहब्बत है कि इतना भी मैं बोल गया, वरना अब से पहले जलसा करके दिन का आया, वहां तो इतना भी मुझसे नहीं बोला गया था।